بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت ہے کل هو اللہ احد. اور یہاں پہ جو ہوا ہے، اس ہوا کے اندر ایک نحوی اشکال ہے. اشکال کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اصول پڑھا ہوگا کہ پہلے مرجع آتا ہے پھر ضمیر آتی ہے. یعنی کہ ضمیر کا جو نمبر ہوتا ہے وہ سیکنڈ ہوتا ہے، وہ بالکل اسٹارٹنگ کے اندر ضمیر نہیں آتی. دیکھیں اس کو یوں سمجھیں. مثال کے طور پہ میں نے کہا طیب گھر پر آیا، اس نے کھانا کھایا. اب دیکھیں پہلے میں طیب کا نام ذکر کروں گا، طیب گھر پر آیا، پھر اس کے بعد اس نام سے متعلق کوئی ضمیر لانی ہوگی تو میں پھر ضمیر لاؤں گا کہ اس نے کھانا کھایا. تو دیکھیں پہلے کوئی نام وغیرہ ہوگا، پھر اس کے بعد ضمیر ہوگی. تو ضمیر کا نمبر کون سا ہوتا ہے؟ سیکنڈ ہوتا ہے. بالکل اسٹارٹنگ میں ضمیر نہیں آتی. لیکن یہاں پہ جو آیت ہے، یہاں پہ آیت میں کیا ہے کہ پہلے ضمیر ہے اور پھر اس کے بعد اس ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ہے. یعنی کہ ضمیر جہاں پیچھے کی طرف لوٹتی ہے وہ چیز آگے آ رہی ہے، اور جو ضمیر ہے جو بعد میں آنی چاہیے تھی وہ پہلے آ رہی ہے. یہاں تک سوال سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ مسئلہ کیا پیدا ہو رہا ہے، کیا اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ پہلے ضمیر آ گئی، جبکہ پہلے کیا آنا چاہیے تھا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کا نام آنا چاہیے تھا، پھر ضمیر آنی چاہیے تھی. ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ پہلے جو ہے وہ ضمیر آ رہی ہے پھر مرجع آ رہا ہے. اب اس کا ذرا جواب سمجھیں. دیکھیں یہ جو ضمیر ہے نا، اس ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر شان. ضمیر شان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ضمیر ہوتی ہے جو شان بیان کرتی ہے، عظمت بیان کرتی ہے، بڑائی بیان کرتی ہے. یہ وہ ضمیر ہے. جیسے کہ ہم مثال کے طور پر کبھی کبھار ہم یوں کہتے ہیں نا، یار وہ بہت بڑا آدمی تھا جس کو ہم سب نے اس بڑی مسجد کے اندر بیان سنا تھا، وہ جو بہت بڑے عالم تھے ان سے میں کل ملا. ابھی جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی وہ بہت بڑے عالم تھے، یہ جو میں وہ کھینچتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یہ وہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ یہ میں ان کی شان بیان کر رہا ہوں. یار وہ بہت بڑے عالم تھے، مفتی صاحب تھے، ان کا ہم نے بیان سنا، وہ بہت بڑے عالم، ان سے میں کل ملا ہوں. تو یہ جو میں لفظ وہ لا رہا ہوں، یہ کس لیے لا رہا ہوں؟ شان بیان کرنے کے لیے. تو اسی طرح عربی کے اندر بھی ایک ضمیر آتی ہے. یہ ضمیر جو ہوتی ہے شان بیان کرنے کے لیے آتی ہے، اور اس ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے، مرجع وہ نہیں ہوتا. یعنی کہ جو سوال پیدا ہو رہا تھا نا کہ بھئی پہلے کوئی نام آئے گا، صحیح، اس کے بعد ضمیر آئے گی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے کسی کا نام آتا ہے، جیسے کہ طیب گھر پر آیا، پہلے طیب کا نام آ گیا، اس نے کھانا کھایا، پھر اس طیب سے متعلق ضمیر آ گئی. تو پہلے کوئی نام آئے گا پھر ضمیر آئے گی. لیکن یہ تو ضمیر شان ہے. قل هو اللہ احد کے اندر ضمیر شان ہے. اس کا معاملہ کیا ہے کہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس ضمیر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس ضمیر کا کوئی مرجع ہی نہیں ہوتا. یعنی کہ ضمیر جو پیچھے کی طرف لوٹتی ہے نا، کہ پہلے نام آئے گا پھر ضمیر آئے گی، ضمیر پیچھے کی طرف لوٹے گی. تو وہ جو پیچھے کی طرف لوٹتی ہے تو ضمیر شان کے اندر یہ چیز ہی نہیں ہوتی کہ ضمیر پیچھے کی طرف لوٹے. ضمیر شان لوٹنے کے لیے نہیں آتی ہے کہ بھائی اس سے مراد وہ چیز ہوگی، ایسا نہیں ہے. ضمیر شان شان بیان کرنے کے لیے آتی ہے، عظمت بیان کرنے کے لیے آتی ہے. اس کا مرجع ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب یہ پیچھے کسی کی طرف لوٹے گی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ بھائی ضمیر سیکنڈ نمبر پر آتی ہے، صحیح ہے، اس نے تو سیکنڈ نمبر ہی ختم کر دیا، اپنے سے پہلے والے کو ہی ختم کر دیا. تو اب یہ کس پہ آ جائے گی؟ فرسٹ پہ آ جائے گی. تو ضمیر شان وہ ضمیر ہوتی ہے جو شان بیان کرنے کے لیے آئے، عظمت بیان کرنے کے لیے آئے، اور یہ ضمیر اپنے سے ماقبل کی طرف نہیں لوٹتی، نہ ماں بعد کی طرف لوٹے گی نہ ماقبل کی طرف لوٹے گی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب سمجھتے ہیں کہ ضمیر شان کی اور تفصیل وغیرہ کیا ہے، اس کو اب ذرا سمجھ لیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمیر شان واحد کی ضمیر ہوگی اور غائب کی ضمیر ہوگی. جیسے کہ اس آیت کے اندر ہے قل هو اللہ احد، ہوا واحد بھی ہے، غائب کی ہے. قرآن کریم کے اندر ہے یا موسیٰ انہو انا اللہ، یہ جو ہو ضمیر ہے غائب کی بھی ہے واحد کی بھی ہے. تو ضمیر شان واحد کی بھی ہوگی اور غائب کی بھی ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ضمیر شان ہے اس کے بعد ایک جملہ آئے گا جو جملہ اس ضمیر شان کی وضاحت کرے گا، تفسیر کرے گا. جیسے کہ اس آیت کے اندر ہے قل هو اللہ احد کے اندر کہ یہاں پہ ہوا ایک ضمیر آ گئی اور اس کے بعد اللہ احد ایک جملہ آ رہا ہے، مبتدا خبر مل کر پورا ہی جملہ آ رہا ہے. تو یہ جو ضمیر شان ہے یہ واحد کی ضمیر ہوگی، اس کے بعد ایک جملہ آئے گا جو وضاحت کے لیے ہوگا. اور ترکیب کے اعتبار سے جو ضمیر شان ہے نا، یہ مبتدا بنے گی
اور اس کے بعد جو جملہ وضاحت کے لیے آ رہا ہے یہ خبر بنے گا. ابھی قل هو اللہ احد کی ترکیب کر دیتے نا, هو اللہ احد. اب یہاں پہ ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے, ضمیر شان ہے, اور یہ جو لفظ اللہ ہے یہ ایک اور مبتدا ہے اور یہ دوسرا مبتدا کہلائے گا. پھر احد جو ہے یہ اس دوسرے مبتدا کی خبر ہے, پھر مبتدا خبر مل کر اب یہ پہلے مبتدا کی خبر بنے گی. تو دیکھیں یہ اللہ احد ایک جملہ آ گیا اور یہ جملہ کیا بن رہا ہے, ضمیر شان کی خبر بن رہی ہے. تو جو اصول میں نے اوپر لکھا ویسے ہی یہ اصولوں کا جملہ اسم خبریہ یہ بنے گا. ایک تیسری بات یہ ہے کہ ضمیر شان کا ترجمہ جو ہے وہ ہم نہیں کرتے. نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ضمیر کا ترجمہ نہیں کرتے. ضمیر کا ترجمہ وہ کرتے ہیں نا, تو ضمیر کا ترجمہ نہیں کرتے بلکہ اس کے اندر ترجمہ اس طرح کریں گے کہ شان یہ ہے, بات یہ ہے, قل هو اللہ احد, یہ نہیں کہ کہو وہ اللہ ایک ہے. لفظی ترجمہ تو صحیح ہو جائے گا, کہو وہ اللہ ایک ہے, لیکن صحیح ترجمہ کیا ہوگا, کہو هو اللہ احد کہ شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, یا بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اس طرح ترجمہ ہوگا. امید ہے آپ کو یہ ضمیر شان کا پورا ٹاپک جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.